الف لام میم، یعنی میں اللہ کامل علم رکھتا ہوں۔ یہی ایک اعلیٰ درجے کی اور کامل کتاب ہے، اس میں شبہ اور نقصان والی کوئی بات نہیں، متقیوں کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ انہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جو اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے اور تم سے پہلے اتارا گیا تھا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اس اعلیٰ درجے کی ہدایت پر متمکن ہیں جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے، اور یہی لوگ دین و دنیا میں بامراد ہیں۔ لیکن جو کفر پر قائم ہو گئے، اب چونکہ تمہارا انہیں متنبہ کرنا یا نہ کرنا ان کے لیے برابر ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب مقدر ہے۔ پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور بعد میں آنے والے دن پر ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ اپنے سوا کسی کو محروم نہیں کر رہے اور وہ محسوس نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا، اللہ نے اسلام کو کامیاب کر کے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے ہمیشہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب مقدر ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو، یہی لوگ دراصل فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور و احساس نہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے دوسرے ایماندار لوگوں کے ایمان لانے کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان ناسمجھوں کے ایمان لانے کی طرح ایمان لائیں؟ دیکھو، حقیقت میں خود یہی ناسمجھ ہیں، مگر یہ اپنی حالت کو نہیں جانتے۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے سرغنوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو انہیں محض خفیف بنانے والے ہیں۔ اللہ انہیں خفیف و حقیر کر دے گا، وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور یہ ہیں کہ اپنی سرکشی کے طوفان میں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ انہی لوگوں نے بجائے ہدایت کے گمراہی اختیار کر لی ہے، مگر نہ ان کا یہ لین دین نفع مند ثابت ہوا اور نہ وہ درست راہی اختیار کرنے والے بنے۔ ان کی حالت تو ایسی ہے جیسے کسی نے تاریکی میں آگ سلگائی، اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان منافقوں کا اجالا دور کر دیا اور انہیں مختلف قسم کے اندھیروں میں اس حال میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ اپنی گمگشتگی سے لوٹیں گے نہیں۔ اور بعض منافقوں کی حالت ایسی ہے جیسے مفید بارش بادل سے برستی ہے، اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہے، ہولناک آوازوں کے باعث مر جانے کی دہشت سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ خیرگی کا یہ عالم ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بینائی اچک کر لے جائے گی، جب بھی وہ انہیں چمک دکھاتا ہے تو اس کی روشنی میں چند قدم چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جائے تو رک جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سنوائی اور بینائی بالکل سلب کر لے۔ اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم ہر طرح کی آفات سے بچے رہو، جس نے تمہارے لیے اس زمین کو راحت کے لیے بنایا
اور آسمان کو حفاظت کا ذریعہ اور بادل سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے لیے بطور رزق قسم قسم کے پھل پیدا کیے، سو تم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے ہمسر